خرم صاحب ابھی علی ظفر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور یہ جو سوابی میں جو انہوں نے کو اعلان کرنا تھا بڑی ایک تحریک کا وہ نہیں کر پائے، اور اس سے علی ظفر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ اب ایک طریقے سے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن اس کے لیے دوسری سائیڈ سے کچھ شفافیت بھی ہونی چاہیے، کچھ با اختیار گفتگو بھی ہونی چاہیے، اور کچھ اس طرح کی انڈیکیشن جو کہ مجھے سمجھ آئی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر کچھ سپیس دینے کے لیے تیار ہو تو ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بھی ایک ایپیٹائٹ ڈیولپ ہو رہی ہے پارٹی کے اندر۔ کیا گورنمنٹ ایک ہاتھ آگے بڑھائے گی؟ جی، ہم نے ہاتھ ہمیشہ سے بڑھایا ہوا ہے۔ اگر ڈائیلاگ کا مقصد پاکستان کے عوام کی فلاح ہے اور ان کی زندگیوں میں بہتری ہے، چاہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہے، چاہے وہ اکنامک اور فورن پالیسی کے حوالے سے ہے، لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ صرف ان کو اپیز کرنے کے لیے یا ان کو احتجاج سے روکنے کے لیے ان سے گفتگو کی جائے گی، تو صرف پیورلی سیاسی مقاصد کے لیے تو گفتگو نہیں ہوگی۔ گفتگو کی کوئی ٹھوس بنیاد ہونی چاہیے کہ کیا قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے، یا کس قسم کی لیجسلیشن آنے والے دنوں میں دونوں جماعتیں مل کر اگر حکومت اور اپوزیشن کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ ان کا پورا فوکس جو ہے صرف بانی چیئرمین کی رہائی یا ان کے جو سیاسی مقاصد ہے اس کا حصول ہے، تو اس پر پارلیمان میں آئیں اور آ کر بات کریں، ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ لیکن خرم صاحب اس میں دیکھیے جو بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی ہے آبویسلی اس میں تو ایک پورا لیگل پروسیس انوالوڈ ہے، اور وہ عدالت کی طرف سے ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے جہاں پہ ایکچولی ممکنہ طور پر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو کچھ حد تک ریلیف پرووائڈ کر سکتی ہے، وہ ہے ان کے اوپر جو سختی آئی ہوئی ہے۔ ان کے جو بہت زیادہ لوگ اب جیلوں میں موجود ہیں، بغیر ابھی تو بہت تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کا باقاعدہ ان کی سینٹنسنگ بھی نہیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جیسچر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، جو ایک بڑا کڑا وقت آیا ہوا ہے اور جو ایک طریقے سے جبر ان کے اوپر ہو رہا ہے، اس پہ اگر کچھ ریلیف ملتی ہے تو شاید حالات ایسے سازگار ہوں کہ پھر سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کر سکیں۔ یہ تو اس پر تو پیش رفت ہو سکتی ہے کہ جو لوگ ابھی عدالتی پروسیس میں ہیں جن پر تو شواہد ان کے خلاف موجود ہیں، ان پر فوری طور پر ایکشن ہونا آگے ہوگا، لیکن زیادہ اہم شاید یہ ہے کہ جن پر کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ہیں ان کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ضرور بات ہو سکتی ہے، لیکن تحریک انصاف اگر مستقل طور پہ ایک مفروضے کھڑی کرتے رہے گی، ابھی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا مفروضہ کھڑا ہو گیا کہ جی پتہ نہیں غالباً امریکی جھنڈے سر پر باندھ کر کفن کے طور پہ وہ حملہ آور ہوں گے، یا ان کا یہ جو انہوں نے 3 ہفتے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بہت بڑے بڑے الزامات لگوائے کہ جی 15 ارب روپے کسی کو دے دیے گئے، اور اگر وہ جو ہے کسی یہ اتنے لوگ جو ہیں ان کے حراست میں تھے یا نہیں تھے، اور وہ کسی ایک کا بھی 3 ہفتے گزرنے کے باوجود ثبوت نہیں دے سکے، اگر وہ خود بھی اپنا ریٹرک میں کوئی ٹھہراؤ لے کر آئیں، کوئی تہذیب لے کر آئیں، تو ان سے ضرور بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیے لیکن اگر مستقل طور پر وہ حملہ آور ہی رہیں ہاں گے لیکن اور مستقل طور پر یہی کہتے رہیں گے کہ جی ہم بس اتنے لوگ جو ہیں اکٹھے ہو کر آئیں گے اور ہم غورب صاحب اب جو تو ہیں ہمارے میرے خیال میں جنازے یہ پڑھ چیز لیں، تو تو گورنمنٹ کو جنازے بھی، پڑھنے کی جو ہاں گفتگو ہے اس سے سیاسی گفتگو یہ چیز آگے تو نہیں بڑھتی۔ گورنمنٹ کو بھی بہت حد تک کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جو ایک سیاسی بیان بازی ہے، جو ایک ریٹرک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور بند دروازوں کے پیچھے جو معاملات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ووٹر کو بھی انرجائز رکھنا ہے، جو ان کی ایک کنسٹیٹوئنسی ہے اس کو رکھنا ہے، اور جو انہوں نے بہت ایکسٹریم پوزیشنز لی ہوئی ہیں اس سے وہ بہت زیادہ بیک ٹریک نہیں کر سکتے۔ سو پبلکلی تو اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے۔ علی امین گڈھا پور صاحب پبلکلی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ بڑی ریزنبل قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کیا آپ کے خیال میں یہ ریکگنائز کرے گی کہ ان کو پی ٹی آئی کو پبلکلی لینے دیں ہارڈ پوزیشن، لیکن بیہائنڈ کلوز ڈورز ان سے نیگوشیٹ کریں، ان کو سپیس دیں، ان کو ریلیف دیں، تاکہ وہ اس سسٹم کا حصہ بننے میں ان کے لیے بھی آسانی ہو؟ جی دیکھیے، جو تو ان کی ہارڈ پوزیشن ہے، اگر اس کے پیچھے خیبر پختونخوا صوبے کے وسائل، گاڑیاں، اہلکار، ہتھیار استعمال ہوں گے وفاقی حکومت پر حملہ آور ہونے کے لیے، تو پھر تو وفاقی حکومت کے لیے مشکل رہے گی۔ لیکن اگر وہ ایک آئینی بندوبست کے تحت اپنے صوبے کی بہتری کے لیے اپنے اقدامات کرتے ہیں،
और सूबे के वसाइल वफाक के ऊपर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर गुफ्तगू की हद तक तो फिर इतनी सी स्पेस दिया जा सकता है। लेकिन जो हमने बार बार देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल जो हैं, उनकी गाड़ियां, उनके लोग, उनके हथियार, उनके बहुत सारे दूसरे वसाइल जो हैं, वो वफाक पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल हम्म। होते हैं। अगर उससे वो पीछे हटते हैं तो फिर जरूर बात करने का स्पेस बनेगा।